آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے دو مختلف مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت پاک جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس حقیقت کو ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں، ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کا خوف دل میں نہ ہونے کی وجہ سے اور آخرت کا خیال نہ ہونے کی اور اس کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے اس بات پر عمل سے بہت دور رہتے ہیں۔ وہ معاملہ کیا ہے، وہ بات کیا ہے جسے مانتے ہیں پر عمل نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی تم بولتے ہو، جو بولی بھی تمہارے منہ سے نکلتی ہے، ادھر بات نکلتی ہے ادھر فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں، اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دو فرشتے ہر وقت ہمارے دونوں کندھوں پر موجود ہوتے ہیں، جو ہمارے اچھے اور برے عمل کو لکھتے رہتے ہیں، ہمارے ہر اچھے برے عمل کو وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرف متوجہ کر رہا ہے، بندوں کو اللہ رب العزت اسی چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بات بھی تم کرتے ہو، جو بولی بھی تمہارے منہ سے نکلتی ہے، ادھر نکلتی ہے ادھر ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ آخر اللہ بندوں کو یہ بات بتا کیوں رہا ہے، اس چیز کی خبر کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ بندے بات کرنے میں محتاط ہو جائیں، بہت سوچ سمجھ کر بات کریں بندے، اس لیے اللہ رب العزت یہ بندوں کو بتا رہا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت غلط بولتے ہیں، اور بہت دھڑلے سے اور بڑی جرت کے ساتھ بولتے ہیں، بہت زیادہ ہم اور آپ بات کرتے ہیں، جبکہ بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تولنا چاہیے، پھر بات کو بولنا چاہیے۔ اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو بھی پتا چل جائے کہ کسی محفل میں ہماری بات، ہماری وائس ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو پھر ہم بہت احتیاط سے بولیں گے۔ اور اگر یہ پتا چل جائے کہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو بات تو بہت بڑی بات ہے، ہم بیٹھیں گے تو بھی بڑے احتیاط کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اسی لیے بہت سے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں، جب مائک پر آتے ہیں یا کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ نروس ہو جاتے ہیں، ان کے منہ سے پھر کچھ نہیں نکلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت بندوں کو یہی سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تمہیں اس معمولی ریکارڈنگ کا اتنا خیال ہے، اس کا اتنا ڈر ہے کہ تم بڑی احتیاط سے بات کر رہے ہو، اگر یہ ریکارڈنگ لیک ہو جائے تو کتنے لوگ دیکھیں گے، کتنے لوگ سنیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1,00,000 2,00,000 دیکھیں گے، 20-25 لاکھ لوگ اگر بڑا آدمی ہے تو دیکھیں گے، ایک شہر والے یا 2 شہر والے دیکھیں گے، اور اگر بڑا سیلیبریٹی ہے تو 1 ملک والے 2-4 ملک والے دیکھیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو ریکارڈنگ میں تمہاری کرا رہا ہوں وہ ایسی ریکارڈنگ ہے کہ جب وہ کھلے گی تو صرف چند لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا وہاں موجود ہوگی، ان کے سامنے تمہاری بات سنائی بھی جائے گی، تمہارا عمل دکھائی بھی جائے گا۔ لیکن ہمیں اس چیز کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، اس چیز کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمیں اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ اور جن کو احساس تھا کہ اللہ ہماری بات ریکارڈ کروا رہا ہے، جن کو احساس تھا، ان کا حال پتہ ہے کیا تھا؟ وہ اپنے منہ میں کنکری دبا کر بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنکری منہ میں رکھنا یہ فطرت کے خلاف ہے، کبھی آدمی منہ میں کنکری نہیں ڈالتا، تو اللہ والے منہ میں کنکری ڈال کر بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیال رہے بات نہیں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے۔ اور یہ کمال ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جن کے ایمان کی ضمانت اللہ نے دی ہے اور فرمایا ہے فآمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ ایسی شخصیتیں اور ان کا تقوی یہ ہے اور اللہ سے ڈر یہ ہے کہ وہ منہ میں کنکری رکھ کر بیٹھتے تھے کہ کہیں غلطی سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، اور ہمارا حال اس کے بالکل خلاف ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک زبان دی ہے،
اور 2 کان دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بات آدمی کرے اس سے زیادہ سننے کی طاقت رکھے. زبان ایک ہے، کان 2 ہیں، اس لیے بات اتنی کرے جتنی سن سکتا ہے، جس سے زیادہ. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم ہی بولیں اور پوری دنیا ہماری بات سنے، ہم کسی کی سننے کو تیار نہیں ہیں. یہ حال آج ہمارا ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. حضور فرماتے ہیں اکثر و خطایا ابن آدم فی لسانہ، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اکثر گناہ، زیادہ تر گناہ اس کی زبان سے صادر ہوتے ہیں. زیادہ تر گناہ کرنے کی جو چیز وجہ بنتی ہے وہ زبان ہوتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء، جسم کے باڈی کے تمام پارٹس یہ زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ بہن آج تو چپ رہنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو تو اکیلی غلطی کرے اور پورے وجود کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے، پورے وجود کو اس کی تکلیف اٹھانی پڑے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیں، حضور نے فرمایا طوبی لمن امسک الفضل من لسانہ وانفق الفضل من مالہ، فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جس نے زیادہ بات کو خرچ کرنے سے بچا کر رکھا. حضور فرماتے ہیں مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنی زبان کو زیادہ بات کرنے سے بچا کر رکھا، اور مبارک ہو اس کو جس نے زیادہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یعنی مال زیادہ اگر ہے تو اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور اگر باتیں زیادہ ہیں تو اسے بچا کر رکھنا چاہیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے بات چاہے جتنی کروا لیجئے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو پھر دیکھیے. تو حضور فرما رہے ہیں اگر باتیں زیادہ ہیں تمہارے پاس اسے بچا کر رکھو، اور اگر مال زیادہ ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شرح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں بڑے عظیم، حضرت ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت ابو داود کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں؟ 5 لاکھ حدیثیں، بہت ہوتی ہیں. 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. انہوں نے اس کا خلاصہ تیار کیا، 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ تیار کر کے اس کا جب کریم نکالا 5 لاکھ حدیثوں کا، تو وہ رہ گئی 8,000 حدیثیں. کتنی؟ 8,000 حدیثیں. پھر اس کا بھی خلاصہ تیار کیا 8,000 حدیثوں کا، تو وہ رہ گئی 400 حدیثیں. 400 5 لاکھ سے نچوڑ نکالا تو 8,000 کا نچوڑ نکالا تو 400. پھر اس 400 کو کھنگالا تو صرف 4 حدیثیں رہ گئی. کتنی حدیثیں؟ صرف 4 حدیثیں ان حدیثوں میں سے رہ گئی. تو 4 حدیثیں جب رہ گئی، فرمایا جو ان 4 پر عمل کرے گا گویا وہ پورے دین پر عمل کرنے والا بن جائے گا. تو ذرا اندازہ کریے، جو 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا رس ہے، اس کا کریم ہے یہ 4 حدیثیں. اس میں سے ایک حدیث ہے جس کو فرماتے ہیں من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے. 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ میں بتا رہا ہوں. ایک حدیث، وہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر غیر ضروری بیکار چیز کو چھوڑ دے. مسلمان کے اسلام کا حسن ہے. یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی بولی نہ بولے جس کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل نہ ہوتی ہو. ایسے ہر کام کو چھوڑ دے. ایسا کرنا مسلمان کے اسلام کا حسن ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کے اسلام کا حسن اس کا علم ہے، اس کا کام ہے، اس کا حج ہے، یہ ہے وہ ہے. عمل نہیں بتایا، بلکہ فرمایا ہر وہ کام جو غیر ضروری ہے اسے چھوڑ دینا یہ مسلمان کے اسلام کا حسن ہے. یہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث کا خلاصہ ہے. اور 3 حدیثیں سنیں. اسی چلتے چلتے پھر آگے اپنی بات کو کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث 5 لاکھ حدیثوں کے خلاصے میں سے پہلی حدیث وہ فرماتے ہیں، یہ وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے. کیسی کریم کلاس کی حدیثیں حضرت ابو داود نے جمع کی ہیں. فرماتے ہیں عمل کا سارا دار و مدار نیت پہ ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا.
بلکہ فرمایا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. یعنی اللہ کے لیے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کا اجر ملے گا, اگر نام و نمود کے لیے دیا ہے, شہرت کے لیے دیا ہے, اس کا کچھ انسان کو ملنے والا نہیں ہے. یہ سب سے پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے. اور دوسری حدیث جو 5 لاکھ حدیثوں میں سے ہے, دوسری حدیث وہ یہ ہے, ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما المشتبہات. فرمایا حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, لیکن کامیاب وہ ہوا جو شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا, وہ کامیاب ہوا. یعنی شراب پینا حرام ہے, یہ سب کو پتا ہے. محنت سے کما کر کھانا یہ حلال ہے, یہ سب کو پتا ہے. حرام بھی پتا ہے, حلال بھی پتا ہے. لیکن جو شبہ والی چیز ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن جو ہمارا جس پر حق ہے کہ ہم سوکار سے کہتے ہیں کہ 8 بجے آئیں گے اور آتے ہیں 10 بجے, اور چائے کے بہانے سے, اس کے بہانے سے, اس کے بہانے سے جو ڈنڈی مارتے رہتے ہیں, بھلے یہ حرام کی طرح نظر نہیں آتا, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بھی پکڑ ہے. اس سے بچنا حقیقت میں کامیابی ہے, یہ فرما رہے ہیں. حرام بھی واضح ہے, حلال بھی واضح ہے, لیکن جو شبہ پیدا کرنے والی چیز ہے, جو اس سے بچ گیا, وہ کامیاب ہوا. یہ 2 حدیثیں ہو گئی. تیسری حدیث حضور فرماتے ہیں, والذی نفس محمد بیدی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبض و قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور اللہ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم, تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا, تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا بن نہیں سکتا. کب تک؟ فرمایا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں آڑے نام سے نہ پکارے, غلط نام سے نہ پکارے, ہم یہ چاہتے ہیں اپنے لیے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی آڑے نام سے نہ پکارے. اگر ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں لوگوں میں ذلیل و رسوا نہ کرے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی بھائی کو ذلیل و رسوا نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے حق پر ہاتھ نہ ڈالے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کے حق پر ہاتھ نہ ڈالیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی پر نظر نہ ڈالے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کی ماں بہن بیٹی پر نظر نہ ڈالیں. حضور فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہو گئی. اور آخری حدیث پھر وہی کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے, کہ مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بیکار چیز کو, بے فائدہ چیز کو چھوڑ دے. مسلمان کے اسلام کا حسن ہے. تو ہمیشہ سچ بولنا ہے تو, اور بے ضرورت باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے یہاں وہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ فرماتا ہے کتنی سادی بات ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, سادہ اور سچی بات کرو, زیادہ گھمایا پھرایا نہ کرو, جھوٹ فریب سے بات نہ کیا کرو, سچی اور سیدھی بات کیا کرو, سیدھی بات کیا کرو. جو جھوٹ بات کرتا ہے وہ پریشانی اپنے سر پر مول لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وقولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو, سچی بات کرو. اور آگے فرماتا ہے اگر سچی بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا, تمہارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا. کب بنا دے گا؟ جب تم سچی بات کرو گے. ورنہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولو گے, اسے چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولو گے, زندگی بھر پریشان رہو گے. اگر پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہو اور اپنے کاموں میں جو مشکلات ہے ان مشکلات سے نجات چاہتے ہو, تو اللہ فرماتا ہے وقولوا قولا سدیدا, بس سیدھی بات کیا کرو, سادہ سی بات کیا کرو. کیونکہ اگر الٹی سیدھی بات کرو گے, بھائی کو بھی پریشان کرو گے, دوستوں کو بھی پریشان کرو گے, اماں ابا کو بھی پریشان کرو گے, بیوی کو بھی پریشان کرو گے, اپنے سوکار کو بھی پریشان کرو گے, سب کو پریشان کرو گے. اگر پریشانی سے نکلنا ہے تو بس ایک کام کرو, ساری پریشانیوں کو جمع کر کے اپنے سر پہ ڈال لو اور سیدھی بات کرو. اللہ کچھ دنوں میں وہ پریشانیاں بھی تم سے دور کر دے گا. اور اگر یہ نہیں کرو گے کہ میں بچ جاؤں
اور میرا کام بن جائے، اس سے بھی جھوٹ، اس سے بھی جھوٹ، اس سے بھی جھوٹ، اس سے بھی جھوٹ، تو مسئلہ بگڑتا چلا جائے گا اور زندگی میں کوئی طاقت آپ کے کام کو نہیں بنا سکتی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، میں تمہارے کاموں کو بنا دوں گا۔ اور اسی پہ بس نہیں کرتا، آگے فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، غلطی سے جو تمہاری خطا ہو گئی ہے وہ بھی میں معاف کر دوں گا، پچھلی غلطی کو بھی معاف کر دوں گا۔ اگر آنے والی زندگی کو بہتر بناؤ گے، سچی اور سیدھی زندگی گزارو گے، تو پچھلے چیز کو بھی جو ہے معاف کر دوں گا، پچھلی خطا کو بھی درگزر کر دوں گا۔ پھر آگے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آدمی جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ کامیاب ہونے کے لیے۔ جھوٹ بولتا ہے کام بنانے کے لیے، جھوٹ بولتا ہے عزت پانے کے لیے، رشتے میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ رشتہ مل جائے، وہ کام بن جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اپنے کام کو بنانا چاہتے ہو، تو کام جھوٹ بولنے سے نہیں بنے گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے سے تمہارا کام بنے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرے گا، فقط فاز فوزا عظیما، وہ صرف کامیابی نہیں پائے گا بلکہ فوزن عظیما، بڑی کامیابی پائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان سچ بات کرے گا، اور جب انسان سچی بات کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، صرف اپنی زندگی کو سیدھا نہیں کرتا، سامنے والی کی زندگی کو بھی سدھار دیتا ہے، اسے بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے، اگر یقین نہ آئے تو ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھیے جس کے دل میں علم حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی، جس عمر میں بیٹ چاہیے ہوتا ہے، بال چاہیے ہوتا ہے، گھومنے کے لیے سائیکل چاہیے ہوتی ہے، کھیلنے کے لیے موبائل چاہیے ہوتا ہے، اس زمانے میں، اس عمر میں ایک بچے کے دل میں علم حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی، اور اس بچے نے ماں سے مطالبہ کیا اماں میں بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے بھی قربانی دینے کو تیار، ماں بھی قربانی دینے کو تیار ہو گئی، کیونکہ اسے بھی پتا تھا ایسے ہی بچہ غوث اعظم نہیں بنتا، پہلے اسے اللہ کی راہ میں چھری چلانی پڑتی ہے، تب آسمان سے دمبا اترتا ہے۔ جب تک چھری چلے گی نہیں، آسمان سے نعمت اترے گی نہیں۔ تو وہ ماں جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں، ایک لوتے بیٹے کو اس نے اللہ کے لیے قربان کر دیا، بھیج دیا اللہ کے لیے۔ اور جب بھیجنے لگی، بس ایک نصیحت کی، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بس ایک نصیحت کی، کہا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی سچ کا ساتھ نہ چھوڑنا، بھلے تمہارا دنیا کا کتنا نقصان کیوں نہ ہو جائے، بھلے تمہیں بڑا گھاٹا کیوں نہ نظر آ رہا ہو، تب بھی جھوٹ نہ بولنا، سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ کہہ کر بچے کو ماں رخصت کرنے لگی، ماں بچے کو رخصت کرنے لگی، اور اس کی صدری میں اندر کی طرف سے 40 اشرفیاں راستے کے خرچ کے لیے اور مدرسے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے صدری کے اندر سل دیا۔ اب جب وہ قافلہ آبادی سے باہر نکل گیا، سٹی ختم ہو گئی، آبادی ختم ہو گئی، رات کا اندھیرا شروع ہوا، جنگل بھی شروع ہوا، تو ایک ڈاکوؤں کے قافلے نے اس پر حملہ کر دیا، لوٹ غارت گری مچا دی، سب کو لوٹ لیا، سامان بھی نہیں چھوڑا، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں چھوڑی، روپیہ پیسہ زیورات کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آیا اور چلتے چلتے سرسری طور پر پوچھا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو نے سوچا مذاق کر رہا ہوگا اور سختی سے پوچھا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں جی 40 اشرفیاں ہیں۔ تلاش کیا نہیں ملی۔ کہا کہاں ہے؟ کہا ماں نے میرے صدری کے اندر کی طرف سل دیا ہے۔ جب صدری کھول کر دیکھا پلٹ کے تو واقعی اس کے اندر 40 اشرفیاں تھی۔ اس کے ہوش اڑ گئے ڈاکو کے، یہ کیسا بچہ ہے جو اتنی قیمتی چیز کو چھپانے کی بجائے، جھوٹ بولنے کی بجائے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ لے گیا اپنے سردار کے پاس اور جا کر بتایا عجیب بچہ آج ہمارے ہاتھ آیا ہے، جہاں لوگ اپنے سامان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہزار ہیلے بہانے کرتے ہیں، یہ بچہ سچ بول رہا ہے۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا تو بچے نے وہی جواب دیا۔ کہا کس چیز نے تجھے آمادہ کیا ہے کہ تو اپنا مال بچانے کی بجائے ہم سے سچ بول رہا ہے؟ ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑی لمبی لمبی داڑھی والوں کو دیکھا ہے، بڑے جبہ کبا صافے والوں کو دیکھا ہے، اپنا مال بچانے کے لیے بڑے ہیلے کرتے ہیں، بڑے بہانے بناتے ہیں، اور تو بچہ ہے جو سچ بول رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ بس یہ ہے کہ ماں نے چلتے وقت مجھ سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا کہ بیٹا جیسی مشکل آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ماں کا وعدہ تھا کہ میں ہر نقصان کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ پتا ہے وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔
جس کی ہم 11 مناتے ہیں، قرضہ لے کر توشے کی فاتحہ دلاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کس طرح بسر ہوئی اس کا ہمیں ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے۔ اب غوث اعظم نے ڈاکوؤں کے سامنے بڑی نصیحت نہیں کی کہ بابا چوری کرنا گناہ ہے، لوگوں کو تکلیف دینا گناہ ہے، ظلم کرنا یہ بڑا عظیم گناہ کبیرہ ہے، کوئی بڑا واز نہیں کیا، بڑی تقریر نہیں کی، بڑا درس نہیں دیا، بس ایک سچ بولا، اور اس ایک سچ نے ایسا دھماکہ مچا دیا جو ہماری گھنٹوں کی تقریر بھی وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتی، جو اس ایک سچ نے ڈاکوؤں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کب ہوا؟ جب بچے نے سچ بولا۔ ہم اور آپ جو بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، جو بھی دقت اٹھا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری زندگیوں میں زیادہ بولنا اور جھوٹ بولنا یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بات بھی تم بولتے ہو، جو بھی لفظ تمہارے منہ سے نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اللہ اس لفظ کو ریکارڈ کرا دیتا ہے، اس کو نوٹ کرا دیتا ہے، اور یہ قیامت کے دن ساری ریکارڈنگ ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ ہم اور آپ کوشش کریں کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے کہ پوری دنیا کے سامنے ذلت و رسوائی کا سبب بن سکے اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو سیدھی سچی سادی زندگی گزار کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔